بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے ماہین شیخ قریشی کا تحریر کردہ ناول محبت مومن ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں، ناول پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور پیش کیجیے گا۔ محبت مومن ہے، ایپیسوڈ 1، باب اول۔ کچھ تو ہے مستور، کاش کہ وقت کا پلٹ جانا آسان ہوتا، دل کا بہل جانا آسان ہوتا، ماضی کا بھول جانا آسان ہوتا، زخمی دل کا سنبھل جانا آسان ہوتا، غم کو پی جانا آسان ہوتا، سچ کو سہ جانا آسان ہوتا، کھل کے مسکرانا آسان ہوتا، اے کاش کہ جینا آسان ہوتا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا یا شاید وہ صبح تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے شور سنائی دے رہا تھا، شاید کوئی لڑ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس نے گولی چلنے کی گرجدار آواز سنی۔ وہ کانپ سی گئی، مگر دماغ اب بھی سوئی سوئی سی کیفیت میں تھا۔ اس نے خود پر جبر کر کے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، وہ حرکت نہ کر سکی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بندھی ہوئی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اب اسے آدمیوں کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید کسی نے انہی پر گولی چلائی تھی، لیکن کیوں اور وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ تو ایک دوست سے ملنے گھر سے نکلی تھی۔ ہاں، اسے یاد آ رہا تھا، کسی نے اس کے سر کے پیچھے کوئی بھاری چیز دے ماری تھی۔ پھر کیا ہوا اسے یاد نہیں۔ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ آواز خوف سے خالی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں جذب کر پا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سہم کر ٹانگیں مزید سکیڑ لیں۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ نسوانی آواز تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نام، تمہارا نام کیا ہے؟ پس منظر میں سے کڑھانے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ آنیہ ابراہیم، اس نے خود کو کہتے سنا۔ آنیہ، گھبراؤ مت، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، تم اب محفوظ ہو۔ وہ لڑکی اب اسے آزاد کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میری مدد کر رہی ہو؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ دماغ اب کچھ جاگنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، تم اب محفوظ ہو، اس نے بات دہرائی اور آنیہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس سیاہ اندھیری رات میں واحد چیز جو آنیہ نے دیکھی وہ اس مہربان لڑکی کی غزال آنکھیں تھیں۔ اس نیم بے ہوشی میں بھی وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتی تھی کہ اس نے ایسی خوبصورت آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ کون جانے وہ کون تھی؟ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اپریل کی ایک گرم صبح سے، جب کڑکتی دھوپ نے سید ہاؤس پہ ڈیرا جمایا تھا۔ اسے یونیورسٹی جاتے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ آج ویکینڈ پر بھی وہ روز کی طرح تیار ہوئی تھی۔ لمبے بھورے بال، خوبصورت غزال آنکھیں، بائیں گال پہ تل اور گولی گلابی سی رنگت۔ وہ بلا شبہ حسن کی مثال تھی۔ بالوں کو عادتاً آدھا اونچے پونی میں باندھے وہ آئینے کے سامنے کھڑی کاجل لگا رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے دوپٹہ دائیں کندھے پہ لیے کھڑی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ زوروں سے بجنے لگا۔ آ رہی ہوں، وہ کاجل لگاتے ہوئے قدرے اونچی آواز سے بولی۔ دروازہ بدستور بجتا گیا۔ امایہ نے کڑوا سا منہ بنا کے کاجل واپس رکھا اور تیزی سے چل کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے نورات کو دیکھ کر اس کا اور خون کھولنے لگا۔ جینز پر سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنے اس کا 2 سالہ چھوٹا بھائی وہاں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کے سنگھار پورے ہو گئے میڈم؟ اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہی مسکرا کر پوچھا۔ کیا جنگ عظیم سوم شروع ہو گئی ہے جو یوں دروازہ پیٹ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ برس پڑی تھی۔ خدا کا نام لیں آپا، 10 بج رہے ہیں۔ اب بھی اگر میں نہ آتا تو اماں نے جوتا یا بیلن لے کر آنا تھا۔ یوسف کا تو دل ہی ٹوٹ گیا، مطلب کہ کوئی قدر ہی نہیں۔
اماں کو تو ویسے ہی شوق ہے ہٹلر بننے کا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ وہ سن چکا تھا۔ کیا آپ اماں کو ہٹلر کہہ رہی ہیں؟ بتاؤں جا کر انہیں، وہ شیطانی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ امائیاں کے تو سر پہ لگی۔ اماں کو بتاؤ گے تم؟ ہاں۔ وہ اپنا پاؤں ذرا سا اونچا کر کے سلیپر اتارنے لگی، ایک ہاتھ سے اب بھی دروازے کو پکڑ رکھا تھا۔ تم کیا اماں کو بتاؤ گے؟ رکو ذرا، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ انداز جارحانہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہوائی حملہ کامیاب ہوتا وہ ہوا کی رفتار سے بھاگ چکا تھا۔ امائیہ کے ہاتھ میں موجود سلیپر نے افسوس سے اسے بھاگتا دیکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ تک واپس آئی تو کچھ دیکھ کر ٹھٹکی۔ نظر ایک کونے میں رکھی انگوٹھی تک گئی تھی، سرخ پتھر والی خوبصورت انگوٹھی۔ اس کے ابرو تن گئے، نہ جانے کتنے دن سے وہ یوں ہی ایک کونے میں پڑی تھی۔ ہر بار جب وہ غزال آنکھیں اس سرخ پتھر کو دیکھتی تو دل میں درد سا اٹھتا۔ اس نے پھینکنے کے انداز میں انگوٹھی دراز میں ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بار بار پھینکنے کا سوچ کر اسے نکالتی، لیکن یوں ہی کونے میں رکھ دیتی۔ کچھ تو تھا جو اسے وہ انگوٹھی کوڑے میں پھینک دینے سے روکتا تھا۔ اس دوپہر انصاری ولا ہمیشہ کی طرح اپنی پوری شان سے کھڑا تھا، لیکن خلاف معمول آج یہاں الگ سی گہما گہمی تھی۔ انور اور امارہ اس خوبصورت کمرے میں، وہ دونوں تمہیں یہاں سے وہاں بھاگتے نظر آئیں گے۔ کیسی پوہڑ بہن عطا کیا مجھے اللہ نے، دیکھو ذرا تم نے لائٹس بھی ٹھیک سے نہیں لگائیں۔ وہ سیاہ جینس پر میرون پولو شرٹ پہنے کھڑا تھا، بال عادتاً ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اس کے لہجے میں افسوس اور سنہری آنکھوں میں شرارت تھی۔ شہیر بھائی، یہ آپ ہی لگا لیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اتنا اوپر۔ وہ گلابی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی اور انہیں بار بار ٹھیک کر کے تھک چکی تھی۔ کرن، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے، کمپلین پیا کرو یا کم از کم پنکھے سے ہی لٹک جایا کرو، شاید ذرا لمبی ہو جاؤ۔ وہ لائٹس ٹھیک سے لگاتا سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ کرن نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بھائی میں انسان ہوں، ربر بینڈ نہیں۔ اس کے یوں بولنے پر وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنس دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری ڈیڈ سے بات ہوئی یا نہیں؟ آفٹر آل میں نے ان کی اینیورسری کی اتنی اچھی تیاری کی ہے۔ انگلی کے پورے سے آنکھ کے کنارے پہ آئی نمی صاف کرتا وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہم نے تیاری کی ہے، اس نے ہم پہ زور دے کر کہا۔ اور جی میری بات ہوئی تھی، وہ اور اماں اسلام آباد سے نکل چکے ہیں، اب تو بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ اور تبھی گاڑی کا ہارن کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے کرنٹ کھا کے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک طائرانہ نظر کمرے پہ ڈال کر باہر کی طرف دوڑے۔ چند سیکنڈ بعد وہ دونوں اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ سفید ہلکے کام والا سوٹ پہنے امارہ اور خاکستری سوٹ پہنے باوقار سے انور انصاری۔ ویلکم ہوم، کرن چہکتی ہوئی بولی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد کرن نے آگے بڑھ کے اپنے باپ کی کونھی تھامی۔ ڈیڈ، وہ معصومیت سے بولی۔ انور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بولو بیٹا، پھر کچھ کیا ہے کیا تمہارے بھائی نے؟ اس قدر اطمینان سے بولنے پہ شہیر نے پوری آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا۔ یہ لڑکی کسی دن مجھے گھر سے نکلوائے گی، وہ بڑبڑایا۔ آپ وکیل ہیں نا؟ انہوں نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے اس بیٹے پر کیس کر دیں، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کے ایسے معصوم انداز پہ شہیر سمیت سب ہنسنے لگے۔ وہ 19 سال کی تھی، لیکن انداز اب بھی چھوٹے بچوں جیسا تھا۔ ڈرامے بازی بعد میں کرن، اب انہیں آرام کرنے دو۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے اور پھر دروازہ کھولتے ہی چونک سے گئے۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ درمیان میں ایک شیشے کی میز تھی جسے گلاب کے پھولوں سے ڈھک کر اوپر کیک سجایا گیا تھا۔ ہیپی اینیورسری، ایک زوردار نعرہ لگا۔ ان دونوں نے تحیر اور ستائش کی ملی جلی کیفیت میں اپنے بچوں کو دیکھا اور پھر وہ چاروں ہنس دیے۔ کم آن ماما، کم آن ڈیڈ، ہم اور انتظار نہیں کریں گے۔ کرن نے جلدی سے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ میں چھری تھمائی۔ اب وہاں تالیوں کی گونج تھی، مسکراہٹیں تھیں، لیکن اگر جو تم غور کرو تو جانو کہ سنہری آنکھوں میں کچھ ادھورا سا تھا، کچھ ایسا جس کے نہ ہونے سے وہ نامکمل تھا۔ وہ نیچے آئی تو سب
چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ بھوری شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے سربراہی کرسی پر بیٹھے عارف شاہ، ان کے دائیں جانب آف وائٹ لباس میں موجود زامیہ اور بائیں جانب یوسف۔ دھیمے لہجے میں سلام کرتی وہ یوسف کے ساتھ آ بیٹھی، جوس کا گلاس اٹھایا اور لبوں تک لے جانے لگی۔ جب ہاں زامیہ، پھر کیا خیال ہے؟ ہاں کر دیں نورا کو امایہ کے رشتے کے لیے؟ عارف شاہ کے اس جملے نے مانو امایہ کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اگر میرا بھانجا امایہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں بھلا کیوں انکار کروں؟ ویسے بھی نورا میری بڑی بہن ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ مطمئن تھی۔ امایہ کی آنکھوں میں کرچیاں بکھرنے لگی، لیکن یہ طے تھا وہ ان کے آگے دوبارہ کبھی نہیں روئے گی۔ بابا ایک بار آپا سے پوچھ تو لیں۔ یوسف کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بابا آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ حارث کس قسم کا، اس کی بات نہیں ہو سکی۔ تم خاموش ہو جاؤ یوسف، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو تمہاری بہن کون سا دودھ کی دھلی ہے، جیسی یہ ہے اس کو ویسا ہی شوہر ملے گا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بولتی لیکن عارف نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروایا۔ کیا تم راضی ہو امایہ؟ ہلکی مگر سرد آواز میں سوال ہوا۔ امایہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس واپس رکھا اور ہمت مجتمع کر کے بولی، تو صرف اتنا، مجھے 2 سال کا وقت دیں بابا، پہلے پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی اس کا انکار اس سے بچا نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ رکے۔ میں تمہیں 2 سال نکاح کے لیے دے رہا ہوں۔ تمہاری منگنی اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو ہے اور تم اس کے لیے خود کو تیار رکھو گی، سمجھی؟ آخر جملہ کچھ اس انداز سے کہا گیا کہ امایہ کی روح تک کانپ اٹھی۔ بہت سے آنسو اندر اتارتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے سر میں ایک بار پھر سے شدید درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ اب ان سب کو کچھ وقت کے لیے یہاں چھوڑ کر کیا تم 3 سال پیچھے کا سفر طے کرنا چاہو گے؟ یہ ایکسلنٹ اکیڈمی کا ایک منظر تھا۔ کلاس میں 2 طرف بینچ قطار کی سوت لگے تھے، درمیان میں چلنے کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ اگر تم آنکھیں ذرا چھوٹی کر کے غور سے دیکھو تو تمہیں لڑکیوں کی قطار میں وہ سیاہ کرتے پر سیاہ حجاب لیے بیٹھی نظر آئے گی۔ اس کا چہرہ کتاب پر جھکا تھا۔ آج ایک استاد کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کے سینئر یہیں موجود تھے اور اس سے ان کے شور کی وجہ سے سخت خوف محسوس ہو رہی تھی۔ مایا بات تو سنو یار، اس کی بات پہ بیٹھی لڑکی کونی کا مارتے ہوئے اسے بلا رہی تھی۔ مجال ہے مجھے کچھ سکون سے ایک لفظ بھی پڑھنے دو۔ تم عمل بولو، کیا بات ہے؟ وہ واقعی تنگ آ چکی تھی۔ یار میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا ایک دور کا کزن یہاں پڑھتا ہے اور تمہارے خاندان کی سب لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، لیکن وہ بہت سیلف اوبسیس بندہ ہے اور کسی لڑکی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ وہی نا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی امایہ رٹے رٹائے سبق کی طرح سب بول گئی۔ ہاں وہی، اصل میں اس کی بات پھر ادھوری رہ گئی۔ اب کے پچھلے بینچ پر بیٹھی لڑکی نے امایہ کو آواز دی، امایہ وہ دیکھو سامنے، وہ لڑکا تمہیں کب سے دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ یہ مہوش تھی، جینس پہ سرخ ٹاپ پہنے، وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے بتا رہی تھی۔ امایہ نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سنہری آنکھوں والا لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ امایہ کے سر اٹھاتے ہی وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے منہ پہ کیا لطیفے لکھے ہیں جو مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے؟ وہ رکی، پھر پلٹ کر مہوش کو دیکھا۔ ارے یار مہوش، یہ تو تمہارا کرش ہے نا؟ وہ مزے سے پوچھنے لگی۔ مہوش ہڑبڑا کے رہ گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ ایک بار آنکھ مارنی تھی یار، مجھے چھوڑ کے تمہیں ہی دیکھتا رہتا ہے، کوئی کم خوبصورت تھوڑی ہو تم۔ وہ ہنسی دبائے بولی چلی جا رہی تھی جب عمل نے اس کے پاؤں پر زور سے جوتا مارا۔ وہ کراہ کے سیدھی ہوئی۔ عمل اس کو گھور رہی تھی۔ مجھے کھا جانے کا ارادہ ہے کیا؟ عمل اس کے کان کے قریب جھکی اور بولنا شروع کیا۔ جانتی ہو مایا، میرا کزن کل پہلی بار
خود چل کے میرے پاس آیا تھا۔ وہ بول رہی تھی۔ امایہ دلچسپی سے سننے لگی۔ میں حیران تھی آج یہ معجزہ کیسے ہو گیا، اور پھر معلوم ہوا کہ معجزے کی وجہ تم ہو۔ امایہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے امایہ، اور تم وہ پہلی ہو جو اس کو بھا گئی ہو۔ امایہ نے یہ الفاظ جذب کرنے کی کوشش کی۔ کوئی اور ہوتا تو اس سے حیرانی نہ ہوتی، لیکن شہیر کے قصے وہ صرف عمل سے نہیں، اس کے گھر والوں سے بھی سن چکی تھی۔ اور میڈم، ابھی جس کو آنکھ مارنے کے مشورے تم اس میوش کو دے رہی تھی نا، وہی میرا کزن ہے، شہیر محمد انصاری۔ وہ بات ختم کر چکی تھی۔ امایہ نے ایک نظر شہیر کو دیکھا اور پھر عمل کو۔ گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ تمہارا کزن واقعی تعریف کے قابل عمل، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیا؟ وہ جانتی تھی جواب کیا ہوگا۔ اسے بتاؤ کہ اس کے سامنے سیدہ امایہ عارب ہے، اور امایہ کو شہیر سمیت کسی لڑکے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کمبخت، دیکھو تو کتنا شور مچا رکھا ہے سب نے۔ وہ اپنی ٹون میں لوٹ آئی تھی۔ عمل مسکرا دی۔ اس سے اس ہی جواب کی توقع تھی۔ وہ اپنی دوست کو پہچانتی تھی۔ وہ اکیڈمی سے تھکی ہاری گھر آئی تھی۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں خود صوفے پر بیگ رکھا اور خود بھی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لیں۔ زامیا نے اسے یوں بیٹھے دیکھا تو پریشان سی دوڑتی ہوئی اس تک آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کا ماتھا چھو رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اف امایہ بیٹا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، بس ذرا تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ نہیں، تم اٹھو، اپنے کمرے میں چلو، میں دوا لے کر آتی ہوں۔ تم جب تک ٹھیک نہیں ہوگی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ امایہ ہنسنے لگی۔ اچھا پریشان تو نہ ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارے بابا تمہیں یوں بیمار دیکھ لیں گے تو مجھ سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ٹھیک ہو جانا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے بولی۔ وہ ان کی اور عارف کی لاڈلی تھی۔ یوسف اکثر کہا کرتا تھا کہ میں تو ستیلا ہوں، ایک یہی سگی ہے آپ کی، لیکن کسے پتا تھا کب قسمت کیا دکھا دے۔ باہر کا موسم لطف اٹھانے وہ دونوں آج اس باغ میں موجود تھے۔ سرمئی مائل نیلے لباس میں، ہم رنگ حجاب لیے امایہ اور ساتھ زرد لباس پہنے چلتی عمل، وہ دونوں مسلسل باتیں کرتی چلتی چلی جا رہی تھیں، جب سامنے سے ایک شخص کو آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وہ اب ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ پہنے وہ پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے، کزن؟ وہ عمل سے پوچھ رہا تھا۔ امایہ کو اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار تھوڑی آئی ہوں جو تم تفتیش شروع کر رہے ہو، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ دائیں گال کا گڑھا واضح ہوا۔ آپ کیسی ہیں امایہ؟ سنیں، مجھ سے ملے بغیر ہی مجھے ریجیکٹ کر چکی ہیں؟ وہ یوں ہی مسکراتا ہوا عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عمل اس منظر سے غائب ہو جاتی اگر امایہ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑ رکھا ہوتا۔ میں تم سے مل کر بھی تمہیں ریجیکٹ ہی کرتی شہیر، وہ سکون سے بولی۔ وہ اب بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ تبھی عمل کا فون بجنے لگا۔ اب کہ امایہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ ذرا فاصلے پر آئی اور کال ریسیو کی۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ میں جانتا ہوں امایہ، آپ اب بھی مجھے ریجیکٹ ہی کریں گی، اور اس لیے میں اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ امایہ نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میری آپ جیسی ایک دوست تو ضرور ہو۔ اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ وہ آہستگی سے بول رہا تھا، نرم اور معصوم لہجہ۔ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی عمل ہیلو ہیلو کرنے کے بعد فون کاٹ چلی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ واپس آتی اس سے پہلے پھر سے فون بجنے لگا۔ مجھ سے دوستی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اس نے کندھے اچکائے۔ وہ دوستی کے معاملے میں اتنی تنگ نظر نہیں تھی۔ شہیر نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک سیاہ مخملی ڈبی نکالی اور اس کی جانب بڑھائی۔ یہ تحفہ اتنا خاص تو نہیں ہے، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے میں یہ دے رہا ہوں۔ میں چاہوں گا آپ اسے رکھ لیں۔ امایہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خلوص تھا۔ اس نے وہ ڈبی تھام لی اور کھول کے دیکھی۔ اس میں سرخ پتھر والی انگوٹھی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ امایہ مسکرا دی۔ جب تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے تو بار بار قول بھی مت کرو۔ امل اتنی زور سے چیخی کہ دونوں نے پوری آنکھیں کھول کے حیرت سے اسے دیکھا۔ چلو یار امایہ، چلتے ہیں۔ وہ اب امایہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جا رہی تھی۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ شہیر خاموشی سے انہیں جاتا دیکھے گیا تب تک جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں تمہیں روز دیکھیں امایہ، وہ زیر لب بول رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اگر کچھ تھا تو وہ محبت تھی۔ اتوار کا دن دوپہر 3 بجے۔ اس وقت لاؤنج میں 4 افراد موجود تھے۔ صوفے پہ بیٹھے عارف اور زامیہ، ان کے ساتھ کھڑا یوسف اور سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہوا انجان لڑکا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح اپنی بات شروع کروں۔ مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے، گندمی رنگت والا وہ لڑکا کہہ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا بچے، تم نے ہمیں کہا کہ تمہیں ہماری بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے اور اب کچھ بول نہیں رہے ہو۔ عارف عام سے لہجے میں بولے۔ اس لڑکے نے جھکے چہرے کے ساتھ ہی کہنا شروع کیا۔ انکل، آپ مہوش کو تو جانتے ہوں گے، امایہ کی دوست، میں اس کا بھائی ہوں۔ امایہ میرے لیے میری بہن جیسی ہے اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ امایہ کو سمجھائیں۔ وہ اب ایک خاکی لفافے سے کچھ تصویریں نکال رہا تھا۔ کیا مطلب، کیا سمجھائیں؟ اب انہیں کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ اس لڑکے نے تصویروں کا رخ ان کے جانب کیا۔ وہ ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر عارف اور زامیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوسف نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سب پر کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود امایہ سرمئی لباس پہنے بیٹھی کتاب پڑھنے میں غرق تھی۔ بالوں کو آدھا اونچا پونی میں باندھ رکھا تھا جن سے 2 آوارہ لٹیں نکل کے چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اچانک اسے فضا میں تناؤ بڑھتا محسوس ہوا۔ اس سے گھٹن ہونے لگی۔ کتاب ایک طرف رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سب سے عجیب بات یہ کہ وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ اور کیا تم جانتے ہو مکمل خاموشی کس بات کی علامت ہے؟ ایک غضبناک طوفان کی۔ یوسف نے نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو پلٹ کر دیکھا۔ وہ گم سم سی اس ہی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نامحسوس انداز میں امایہ کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی یوسف ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا تھا تو اس سے وہاں سے جانا ہی چاہیے تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ زوروں سے بجنے لگا۔ باہر نکلو امایہ۔ ابھی اسی وقت وہ اس آواز کو پہچانتی تھی لیکن وہ اس لہجے کو نہیں جانتی تھی۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی جو بابا مجھ سے یوں بات کر رہے ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا، اس بات سے بے خبر کہ قیامت اس کے دروازے پہ آئی کھڑی ہے۔ عارف شاہ نے اس کا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اسے باہر لا کھڑا کیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ کوریڈور میں ایک طرف ڈری سہمی سی امایہ اور اس کے سامنے وہ تینوں کھڑے تھے۔ کیا کہنا چاہو گے تم اس بارے میں؟ وہ ایک تصویر اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ امایہ نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ وہ تصویر دیکھی اور پھر وہ سانس نہیں لے سکی۔ اس تصویر میں وہ اور شہیر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تصویر اس لمحے لی گئی تھی جب وہ امایہ کو ایک مخملی ڈبی تھما رہا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ نہیں تھی۔ حیرانی کی بات وہ منظر تھا جو کسی نے بدل دیا تھا۔ وہ کسی باغ میں نہیں، نائٹ کلب میں کھڑے تھے اور پس منظر میں نظر آتے وہ مناظر المان۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، اس نے بولنے کی کوشش کی اور تبھی چٹاخ کی آواز سارے میں گونجی۔ وہ لمحہ قیامت تھا۔ اس لمحے گھر کی دیواریں گواہ بن گئیں کہ آج سید ہاؤس کی لاڈلی ترین شہزادی کو اس کے باپ نے
تھپڑ دے مارا ہے۔ آج وہ شہزادی اپنا مقام کھو کر عرش سے فرش پہ جا گری ہے۔ وہ اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں کھڑی اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ یہ ایسے تو کبھی نہ تھے۔ پھر اس نے اپنے ماں کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سانس نہیں لے سکی۔ آج ان آنکھوں میں نہ کوئی محبت تھی، نہ بھروسہ، نہ ہی کوئی فکر۔ اس نے یوسف کو دیکھا۔ وہ رخ موڑے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اب جب تک میں نہیں کہوں گا تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، تمہاری پڑھائی اس گھر کی چار دیواری میں ہی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ وہ آواز اتنی اونچی اور لہجہ ایسا قہر تھا کہ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ عارف خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر جامعہ کو لیے وہاں سے چل دیے۔ وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح شل سی وہیں کھڑی رہی۔ اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی، پھر درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب امایہ کو ایسا شدید درد ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر تھاما، پھر بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس قدر شدید ہونے لگا کہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ چکرا کے فرش پہ جا گری۔ گرنے کی اس آواز پر یوسف جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ فوراً اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپا، آپا، آنکھیں کھولیں۔ آپا پلیز، وہ صرف ناراض ہیں۔ یار، خود کو اتنا پریشان نہ کریں۔ اٹھیں پلیز، خود کو سنبھالیں۔ آنسو اس کے معصوم چہرے سے پھسلتے ہوئے امایہ کے زرد پڑتے چہرے پر گرتے جا رہے تھے۔ کوئی اس آزاد شہزادی کو قید میں ڈال چکا تھا۔ یہ کس کی کامیابی کا لمحہ تھا، لیکن امایہ کے لیے یہ وقت قفس کی ابتدا کا لمحہ تھا۔ حالیہ دن۔ اس شام آسمان پر چھائی خاموشی کو امایہ نے اپنے اندر بھی محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں گہری اداسی لیے۔ وہ قرآن پڑھنے میں مغموم تھی۔ حجاب کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ دل کو بھاتا تھا۔ والضحیٰ، اس نے زیر لب پڑھنا شروع کیا اور ان آیات کو خود میں اترتا محسوس کیا۔ وہ پڑھے گئی۔ وَوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اس کے لبوں پہ نرم سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وَالْآخِرَاتِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور مسکراتے ہوئے گہری سانس لی، یوں جیسے آیت کو اندر تک پہنچایا ہو۔ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا۔ اب اس کی آنکھوں میں اداسی قدرے کم تھی۔ اس نے قرآن بند کر کے احتیاط سے دراز میں رکھا اور تب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف اندر آتا دکھائی دیا۔ امایہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اسے کاؤچ پہ بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کے سامنے ذرا فاصلے پر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بولو یوسف، کیوں پریشان ہو؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ یہ غلط ہو رہا ہے آپا، وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے سر جھکائے بول رہا تھا۔ امایہ کو اس کی آواز گلوگیر لگی۔ کیا غلط ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اب بھی سکون تھا۔ سب جانتے ہیں کہ حارب ایک ایسا لڑکا ہے جس کا ہر دن آوارہ گردی میں گزرتا ہے، ایسا لڑکا جو ہر ہفتے ایک الگ لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے اور جو ہر مہینے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کلب جاتا ہے، اور اس پر اماں کا یہ کہنا ہے آپ کو آپ کے جیسا شوہر ملے گا۔ یہ غلط ہے امایہ، آپ اس جیسی نہیں ہیں، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ پھر جب اس نے نظریں اٹھا کے امایہ کو دیکھا تو ٹھٹکا۔ آپا، آپ ہنس رہی ہیں، لیکن کیوں؟ اسے امایہ کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھروسہ کیسے ہے یوسف؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، اور پھر یوسف کو سمجھ آیا وہ کیوں مسکرا رہی تھی۔ اتنے پیار سے نہ دیکھیں آپا، مجھے آپ کی اڑتی ہوئی جوتی کھانے کی عادت ہے، لیکن اس پیار کی نہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ امایہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھو یوسف، مانا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر آج میرے ماں باپ سے مجھے تکلیف مل رہی ہے تو یہ وقت میں بہت محبت میں تو ملی ہے نا؟ وہ بول رہی تھی اور وہ بنا پلک جھپکے سن رہا تھا۔ میں آخری وقت تک انتظار کروں گی یوسف، شاید کہ وہ مجھے سمجھ لیں۔ اس نے بات مکمل کی۔
اور اگر وہ کبھی نہ سمجھ سکے وہ مطمئن نہیں ہوا تو پھر تمہاری بہن اپنی جنگ خود لڑے گی، وہ گردن کڑا کے بولی۔ یوسف مسکرا دیا۔ کاش کہ وہ سمجھ جائیں، اس نے امید سے کہا۔ جہاں نظر اٹھا کے دیکھو سبزہ ہی سبزہ، وہ ایک وسیع کشادہ اور سرسبز باغ تھا۔ موسم ایسا حسین تھا کہ بیان کرنے کو لفظ موجود نہیں۔ اب اگر تم اس باغ میں آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے دیکھو تو تمہیں وہ نظر آئے گی۔ لمبی ٹخنوں تک آتی سفید فراک پہنے، بھورے لمبے بالوں کو کمر پہ پھیلائے، وہ بڑھنا قدموں سے نم گھاس پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ ہوا کے مست جھونکوں سے جب اس کے بال اڑتے تو وہ کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ اس کی غزال آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ایک تازگی تھی جو روح میں اتر جاتی تھی۔ اور پھر اچانک منظر بدلا۔ نیلے آسمان پر اب سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ ہوائیں شور مچانے لگیں۔ امایا کو اس موسم سے خوف آنے لگا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں کچھ فاصلے پر کوئی سیاہ سوٹ پہنے پشت کیے کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آگے قدم بڑھائے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھ سکے، اور پھر گرجتے سیاہ آسمان پر بجلی ایسی زور کی کڑکی کہ وہ سہم کے 2 قدم ہٹی۔ وہ اب بھی پشت کیے کھڑا تھا۔ آسمان اب بارش برسنے لگی، ہلکی تیز، اور پھر دھواں دھار بوندیں برسنے لگی۔ منظر دھندلا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور پھر وہ منظر بالکل غائب ہو گیا۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں اپنی مخصوص جگہ پر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ عمل اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ گندمی رنگت اور نہایت پرکشش نفوس کا مالک تھی۔ اس وقت وہ بالوں کی اونچی پونے بنائے سرمئی لباس میں موجود تھی۔ سچ سچ بتاؤ مایا، کیا تم راضی ہو اس 2 کوڑی کے لڑکے سے شادی کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مایا نے ایک طرف اسے دیکھا اور پھر ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لیں۔ وہ اس وقت نیلی بلو لباس میں سفید حجاب لیے ہوئے تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ امایا کا کوئی جواب نہ آنے پر عمل نے اسے پھر پکارا۔ میں راضی نہیں ہوں، میں بس خاموشی سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عمل کا دل چاہا وہ اس سے پوچھے کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن پھر اس کے نڈھال وجود کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سید ہاؤس کے گیٹ پر وہ سیاہ گاڑی آ رکی تھی۔ ان دونوں میں سارے راستے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ یوں ہی سارے راستے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ گاڑی رکنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو اسے ایک بار پھر سر میں ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ امایا کن پٹی مسلتے ہوئے باہر نکلی۔ عمل کو سر کے اشارے سے خدا حافظ کہا اور گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ عمل نے دیکھا یوسف گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے مایا کے اندر جانے کا انتظار کیا، پھر گاڑی سے اتر کر یوسف کے قریب چلی آئی۔ یوسف سنو، وہ ٹھہر گیا۔ عمل آپی کیسی ہیں؟ وہ حشاش بشاشت چلتا ہوا آیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سے کچھ کام تھا مجھے۔ بغیر کسی تمہید کے اس نے بات شروع کی۔ مجھ سے کام؟ اسے حیرت ہوئی۔ امایا کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ اس بات کا کہ اماں اور ابا ان کو سمجھ جائیں۔ وہ تفکر سے بولا۔ تم مجھے اس دن کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ جس دن کی وجہ سے تمہاری بہن 2 سال اپنے ہی گھر میں قید رہی تھی۔ یوسف تذبذب سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن آپ تو ان تصویروں کو دیکھ چکی ہیں، اب اور کیا جاننا ہے؟ وہ اس بارے میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا اپی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ میں مہوش کا بھائی ہوں اور امایا کو بھی بہن سمجھتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور عمل کی سنجیدہ چہرے پہ بے یقینی پھیلتی جا رہی تھی۔ بس پھر اس نے وہ تصویریں دکھائیں اور آگے آپ جانتی ہیں۔ اب کیا میں جا سکتا ہوں؟ وہ مزید نہیں بول سکتا تھا۔ عمل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عمل کو اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ غم و غصے نے ایک ہی وقت میں اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ مہوش اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اوہ امایا، یہ کون ہے جو تمہیں یوں رسوا کر رہا ہے؟ آخر کون؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ کم از کم اس وقت امایا کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، لیکن کوئی تھا،
جو مدد کر سکتا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ یہ طے تھا وہ امایا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔